جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر ہے۔ نصرت جاوید صاحب، ویکنڈ جو ہیں، یہ والا ویکنڈ گزرا، خبروں کی بھرمار تھی، بے تحاشا خبریں ہیں، اور میں نے الحمدللہ تینوں دن جمعہ ہفتہ اتوار اخبارات پڑھنے کی گستاخی بھی کی، اور آج بھی یہ گستاخی میں نے کی سمار والے۔ تو اس لیے آج جو میرا انٹرو ہے یا خبر جو بڑی ہوگی وہ پہلے سیگمنٹ میں وہ کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کا آج میں نے کالم غلطی سے پڑھا، اس کا جو آپ نے ڈرامائی عنوان لکھتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ آپ ایک بہت کمال کے کلاسیکل اردو ڈرامہ کے رائٹر ہیں، وہ ہے سر تماشا مگر شروع ہو چکا۔ سر یہ جو آپ نے اس میں لکھا ہے، واٹ از دا اسٹوری سر؟ آئیں بائیں شائیں نہیں کرنے، 3 دفعہ یہاں کی ہے آپ نے، یہ پروگرام ہے، یہاں بتانا ہوتا ہے۔ بالکل بھی نہیں، وہ کوئی بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، غالب کا شعر ہے۔ غالب ہی کا ہے آگہی دام شنیدن، جس قدر چاہے بچھائے مدعا ان کا ہے اپنی عالم تقریر کا۔ تو بات نہیں، یہ مشاعرہ نہیں ہے بھیا بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے کوشش بھرپور کی ہے کہ کوئی نہ سمجھے۔ میں جو ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک سیریس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آپ نہیں اس پہ نہیں، آپ جو موضوع لائیں گے پہلے اس کا یہ جو مکو ہے اس کو تو ٹھاپ لینا، یہ اب لکھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے۔ ارے بھائی آپ کا نا، آپ کا ایک میں نے ٹویٹ پڑھا تھا جہاں سے آپ کو یہ آمد آئی، یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ کا ٹائم ہے کچھ تو لکھوں تو لکھ دیے، اس پہ پورا بیک گراؤنڈ ہے۔ جی جی آپ نے یہ شاید اس کا ذکر بھی آپ نے کیا کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب آپ نے جی جی ایک ٹویٹ کیا جی، اس میں آپ نے شیکسپیئرانہ انگریزی لکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کالم کا بیک گراؤنڈ، whispers from the shadows grow louder, the season of انگریزی نو معاف کرتے کم از کم انگریزی زبان کو معاف کرتے۔ اسد چودھری کی عمر سلامت رہے، اس نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ جی جی مہربانی۔ جو اسد صاحب نے اردو ترجمہ لکھا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے شاید، سایوں میں گونجتی سرگوشی اب پہلے سے زیادہ بلند ہو چکی ہیں، سنسنی خیز کہانیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، چھپے ہوئے راز اب روشنی میں آنے کے لیے بےتاب ہیں، اب کوئی بھی محفوظ نہیں، نتائج کے لیے تیار رہیں کیونکہ ان کے وار ہمیشہ آپ کی توقع سے کہیں زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ یہ ایکس پر پوسٹ تھی جی جی، یہ کالم نہیں ہے، ایکس پر پوسٹ۔ میں نے کہا نا کہ اس کی باقاعدہ اس کا کالم کا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ جی جی وہ تھا جڑا ہے اس ایکس اچھا پوسٹ سے۔ بہرحال ایک میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں جلدی سے آپ کی بات، تاکہ ہم اصل موضوع کی طرف آ سکیں، جس کی وجہ سے میں واقعتاً بہت اپسیٹ ہوں۔ وہ آتے ہیں اس پہ، اس کا بتا دیں۔ وہ یہ ہے میرے پیارے بھائی، یہ ہنر ابلاغ جو ہے کمیونیکیشن، اس کا الٹیمیٹ گرو جو پہلے پیدا ہوا تھا وہ کینیڈا کا ایک شاعری تھا، نام تھا اس کا مارشل میکلوہان۔ مارشل میکلوہان نے یہ جب ٹیلی ویژن ایجاد ہوا اس کے سامنے تو اس نے تحقیق کے بعد بتایا تھا، اس کا نام رکھا تھا ایڈیٹ باکس، یعنی اس پہ بس میرے اور آپ جیسے لوگ بیٹھتے ہیں، ٹھیک۔ انہی کا ایک اور بہت مشہور فقرہ ہے، میڈیم از دا میسج، یعنی کہ جو بات آپ شعر میں کہہ سکتے ہیں وہ آپ نثر میں نہیں کہہ سکتے، جو نثر میں کہہ سکتے ہیں وہ شعر میں نہیں کہہ سکتے، جو ان دونوں میں نہیں کہہ سکتے وہ آپ مصوری میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو پرنٹ میڈیا ہوتا ہے نا، اس میں میسیجنگ اور طرح کی ہوتی ہے، ہمارا میڈیم اس وقت ہے میسج ہے کیا اس میں؟ میسج کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، لیکن اس میں لوگ اپنے مطلب نکال رہے ہیں۔ آپ اس میں یہی دیکھ، لوگوں نے سمجھا جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بس یہ کہانی مک گئی، حکومتی بندوبست گیا۔ ہاں، جبکہ میں نے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حکومتی بندوبست ہے یہ کیتھولک میرج ہے اور اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بھی تو اپنی پسند کی بات خالی نکال کرنا، یہ کالم ہی میں لکھا ہے کہ کیتھولک میرج میں طلاق نہیں ہوا کرتی۔ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے یہ چلتا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے یہ بس جو، تو یہ شرارت کیوں سوچی آپ کو؟ مجھے کوئی شرارت نہیں سوجی، کچھ آ رہا تھا، آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، ٹھیک، تو کچھ نہ کچھ آگے بڑھ، کچھ نہ کچھ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، اہمیت ہی نہیں آنے دینا سر۔ بہرحال میں جو ہوں وہ اس وقت ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور ٹیلی ویژن پہ آپ کو وہ بات کرنی چاہیے، میس میڈیا ہے جو خلق خدا کی اکثریت سمجھ سکے اور اس سے کسی طرح ریلیٹ کر سکے۔ اس تناظر میں
یہ چند روز قبل سو خبر آپ نے یہ دے دی اس کو، اس میں جو میں خبر کا ترجمہ تو میں کروں نا سر، خبر کا ترجمہ یہ ہے کہ حالات کچھ سازگار نہیں ہیں حکومت بندوبست کے لیے. حکومتی بندوبست بھیا. چلیں میں اچھا بہرحال اگین چلیں آگے بڑھتے ڈیویٹنگ. دوسرا جاوید صاحب نے یہ خبر دی ہے جی حالات اچھے نہیں ہیں حکومتی اچھا بندوبست خیر کے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے تو اشاروں کے نائوں میں کچھ اور حوالے دیے ہیں وہ اس کے بعد، اور وہ یہاں ٹی وی پروگرام کی بات نہیں ہے. ٹی وی پروگرام میں میرا موضوع آج جو ہے لیے. وہ اور ہے، اور اس کو سمجھنے کی خدا کے لیے مجھے وقت نہیں کہ میں اس اہم موضوع پر. چلے جی اگلے موضوع پہ بڑھتے ہیں، لیکن تماشا شروع ہو چکا ہے، ہسٹری ریپیٹ ہونے والی ہے. خدا کا واسطہ ہے، ناؤ لیٹ می موو آن پلیز. کیا کر رہے ہو؟ چلیں بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ آج سے چند روز قبل ہم نے ایک بھرپور سیگمنٹ کیا تھا کہ ورلڈ بینک نے، عالمی بینک، انہوں نے ایک سٹڈی کروائی جس میں برطانیہ کی فنڈنگ بھی شامل تھی، اور اس سٹڈی نے وہ جو پیپر تھا اس میں بقول ہمارے ایک مشہور اکانومسٹ ندیم الحق کے 5 سے 10 لاکھ ڈالر خرچ ہوئے. 5 سے 10 لاکھ ڈالر مبینہ طور پر خرچ کرنے کے بعد عالمی ادارے نے، ورلڈ بینک نے جو رپورٹ دی، اس نے یہ کہا کہ جی یہ جو نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہے، یعنی وسائل جو وفاق سے لے کر صوبوں کو 18ویں دیے ترمیم کے گئے، بعد جو صوبوں کو اختیارات ملے تھے اس کے تحت جو معاشی ان کو بینیفٹس ہوئے تھے وہ دے فیل ٹو ڈیلیور. ہاں. یعنی خلق خدا کو 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، مختصر ترین. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بھیا، اب یہ جو ایسے ورلڈ بینک وغیرہ جیسے ادارے ہوتے ہیں، آئی ایم ایف ہوتے ہیں، یہ لوگ رپورٹس لکھواتے رہتے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی موضوع پر رپورٹ ہوتی ہے، لیکن یہ بہت کم ہوا ہے کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ایک رپورٹ جو ورلڈ بینک نے فنڈ کی تھی ایک اور ملک کے ساتھ مل کر، اس رپورٹ کی فائنڈنگ کے ڈیفینڈ میں آپ کیمپین موڈ میں چلے جائیں اور اخبارات میں آرٹیکل لکھنا شروع کر دیں. اور آج یہ ورلڈ بینک نے لکھا ہے سر، آج جو ہمارے ملک میں بلورما امگا ابازار، اچھا یہ منگولین اوریجن کی ہیں، منگولیا کی، تو شاید ان میں منگول خون ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا بات کھل کے کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ صحافی نہیں جی بھائی، یہ ورلڈ بینک کی یہاں پہ کنٹری ڈائریکٹر ہے. اچھا اوکے. پاکستان میں ورلڈ بینک کی یہ نمائندہ ہیں اعلیٰ ترین. ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ آج کے ڈان اخبار میں ادارتی صفحے پر یہ آرٹیکل لکھا ہے، وہی فسکل فیڈرلزم، ٹھیک ہے. مالیاتی وفاقیت، اور اس میں انہوں نے وہی اپنے اعتراضات جو کہ اس رپورٹ کو جسٹیفائی کیا اس کے اندر. اب بجائے کہ وہ رپورٹ آ گئی، آپ نے پبلک کر دی، آپ اس میں خاموش ہو جائیں بس. اب آپ خود آرٹیکل لکھ رہی ہیں کہ جناب یہ سیدھا کریں کام، یہ پوچھیں یہ کیوں ختم ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ تعلیم پہ اتنے پیسے لگ گئے لیکن تعلیم، شرح تعلیم نہیں بڑھی، یعنی وہ تمام چیزیں گنوا دی. سبحان اللہ. اب اس کے بارے میں یار میں تو جاہل آدمی ہوں، ہو سکتا ہے میں جذباتی بیوقوفی کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے اس نے مجھے تکلیف پہنچا دی ہو کہ وہ بچپن میں ہم سامراج وغیرہ مرد آباد اس ٹائپ کی بیوقوفی کرتے ہوں گے، اس وجہ سے شاید. لیکن حضور ہمارے ایک بہت ہی کوالیفائڈ، بہت پڑھے لکھے، بڑے ذہین، بڑی محنت کرنے والے ماہر معیشت ہیں یوسف ظفر صاحب، یوسف نظر صاحب، اکثر وہ ٹی وی وغیرہ پہ بھی ایسی پروگرامز میں آتے ہیں. انہوں نے آج جو ہے یہ یعنی پڑھنے کے بعد انہوں نے خود بھی تبصرہ نہیں کیا، انہوں نے ایکس پر میسج لکھ کے، اچھا یوسف، انہوں نے حوالہ دیا ہے ڈاکٹر راشد امجد صاحب کا. یہ اس وقت لاہور میں پروفیسر ہیں اکنامکس کے ایٹ لاہور اسکول آف اکنامکس، لیکن اس سے پہلے وہ ہمارے پلاننگ کمیشن میں چیف اکانومسٹ رہے ہیں، اور اس سے پہلے
وہ ورلڈ بینک ہی طرح کے ایک عالمی ادارے ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں کام کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے سوشل میڈیا کی جو ویب سائٹ مشہور لنکڈن ٹھیک ہے. لنکڈن اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے یہ مضمون پڑھنے کے بعد کہ انہوں نے راشد امجد صاحب نے اینڈ فائنلی اٹ ہیز کم ٹو دس اور بالآخر نوبت بائیں جا رسید کہ ورلڈ بینک نے ناؤ آڈیسٹی یعنی یہ ڈٹائی ہے کہ وہ پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں ان شارٹ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کو وفاقی نظام کیسے چلانا چاہیے اور جو آپ نے چلایا وہ غلط ہے. ٹوڈے ورلڈ بینک رپورٹ کہ آج تو ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے. کل کو IMF کی کنڈیشنلٹی یعنی شرائط آ جائے گی, ویٹ اینڈ سی. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد یہ تو ورلڈ بینک کی طرف سے آیا, اگلی مرتبہ کہیں گے قسط دینی ہے تو 18ویں ترمیم کو خدا حافظ کو. انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہہ رہے اب یہ کہہ رہے ہیں اب یہ ایک پروفیسر آدمی ہیں, عالم آدمی ہیں, عالمی اداروں سے وابستہ رہے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا ہے, تجویز پیش کی ہے کہ حکومت کو ورلڈ بینک کو سنب کرنا چاہیے, شٹ اپ کال دینی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے. NFC جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ پاکستان کے منتخب نمائندے مل کر کریں گے. میں نے کہا کہ یہی وقت ہے فوری طور پر IMF اور ورلڈ بینک کو روکے کہ وہ آپ کے قانونی معاملات میں مداخلت مت کریں. قانونی, سیاسی اور جمہوری معاملات میں مداخلت مت کریں. ٹھیک ہے. آپ جیسے حضرات, میرے جیسے لوگ بھی شاید چڑھ کے کہیں گے کہ یار بات سنو میری, اتنا جو آپ کے اندر نصرت جاوید غیرت حب الوطنی آئی ہوئی ہے تو ان سے قرضہ نہ لیا کرو, فنڈز نہ لو, کئی اسکیمیں چل رہی ہوتی ہیں. سیدھا سادہ جواب کر کے آپ میرا منہ یہ بند کر دیں گے نا. آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ بینک دنیا بھر کے جتنے ملک ہیں سب سے زیادہ ورلڈ بینک نے کس ملک کو قرض دے رکھا ہے؟ علم ہے آپ کو؟ امریکہ تو نہیں گئی, آپ کا ہمسایہ بھارت. ہندوستان کو کیا آج تک نہیں. بھارت کے کسی کنٹری رت نے ٹائمز آف انڈیا میں یہ لکھا ہے کہ حکومت کی یہ فلانی پالیسی جو ہے وہ گراؤنڈ میں ڈیلیور نہیں کر رہی؟ کبھی ہندوستان ٹائمز میں, ہندو اخبار میں ایک آرٹیکل دکھا دو. نہیں ہے. اور نہ اس طرح کی رپورٹس ہیں جس طرح کی پاکستان نہیں, وہ آتی ہوں گی, یقیناً آتی ہوں گی, اور وہ کوائٹلی شیئر کرتے ہوں گے حکومت سے. لیکن ٹائمز آف انڈیا کے ادارتی صفحے کے اوپر کہنا کہ مودی صاحب آپ کا یہ جو آپ نے جو پلان بنایا تھا یہ ناکام ہو گیا, یہ ناکام ہو گیا. جو آپ گھر گھر جو ہے وہ کہہ رہے ہو سر, جو آپ کی پارلیمان نے بنایا, مودی تو ایک شخص ہو گیا نا. یہ کہہ دینا کہ آپ کی پارلیمان نے, یہ تو وہ کہہ رہی ہے نا کہ جو 18ویں ترمیم اور NFC عدنان حیدر نصرت جاوید نے تو نہیں کی نا یار, کسی ایک شخص نے کہنا. پورے نمائندگان وہ پارلیمان میں جو منتخب. اب آپ کو میرے ملک کا اتنا درد آ گیا ہے کہ آپ کیمپین کر رہی ہیں آرٹیکلز لکھ کر, تو جناب عدنان صاحب میرے ملک کے لیے اس وقت کروڑوں انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ جو ہے وہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہے, جس کے آپ ثالث ہیں, جس کی نگران اور ثالث کون تھے اور ضامن کون تھا؟ ورلڈ بینک. بی بی کوئی ایسا آرٹیکل لکھیں گی جس میں ہندوستان, جس میں یہ کہا جائے کہ جی ہم اس کے ضامن ہیں اور اس سے کروڑوں باقی تو آپ تفصیلات میں جا رہی ہیں نا کہ اتنے پیسے تعلیم پہ خرچ ہو گئے, سارے ٹھیکیدار اشارتاً یہ کہہ رہی ہیں کھا گئے بلڈنگیں بنا کے. آپ یہ بھی آرٹیکل لکھیں گی کہ اگر انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے وہ ہیلڈ ان ابینس رہے اور اس پر عمل درآمد نہ اور اس سے ہوا, کیا نقصان ہو رہا ہے, اور اس سے کیا تباہی بربادی اور کروڑوں جانوں کا خطرہ ہے اس میں, کیا یہ ہوگا؟ یہ تو آپ کو بس ایک نظر آئی ہے. وجہ کیا بنی؟ حسین اتفاق ہے نا کہ یہاں بھی شور آتا ہے NFC کا اور 28ویں ترمیم کا. پرسوں کہا, 2 دن پہلے میں پڑھ رہا تھا اخبار میں, کئی وزیر قانون بولے, انہوں نے کہا 28ویں ترمیم میں جب آنا ہوگا آج ہی. میں کہتا ہوں 141 ترمیمیں اور لے آؤ, نہیں ضرور لے آؤ,
لیکن یہ کہ آپ آرٹیکل تھوڑی لکھیں گے. وہ اسی پر کیوں لکھا جس کی ضرورت لوگ یہاں آواز اٹھا رہے ہیں بار بار جس پہ بات کر رہے ہیں؟ یہ حسین اتفاق کیوں ہوا؟ میرا سوال ہے نا یہ کہ ورلڈ بینک کو NFC یاد ہے. یار بھائی میرے وزیر قانون جو ہیں بس انہوں نے کسی اور تناظر میں بات کی ہوگی. یہ ایک مستقل کیمپین چل رہی ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک کو عادت ہے ون ونڈو آپریشن، کہ ایک بندہ ہو وہ سلطان ہو اور وہ ہر ایک چیز پر نگاہ رکھے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا. ایوب خان کے 10 سال اشرۂ ترقی اور آخر میں ایسٹ پاکستان گون اور 22 خاندانوں کی اجارہ داری. جنہوں نے وہ پلان ایگزیکیوٹ کیا انہوں نے ہی بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یقینی طور پر یہ زیادتی کی بات ہے کہ صوبوں کے پاس جو پیسے آئے ہیں انہوں نے اس کو آگے جو ہے ڈیوالو نہیں کیا ہے. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو ان لوگوں کی نہ ان کی رپورٹیں دیکھتی ہیں نہ ان کے محققین دیکھتے ہیں. سندھ اور بلوچستان سے تقابل کرتے ہیں. کس کا؟ خیبر پختونخوا کا. اور کہا جاتا ہے کہ ادھر تو 300% سے زیادہ اضافہ ہوا سندھ میں، بلوچستان میں 500% اضافہ ہوا یعنی تعلیمی بجٹ میں. ڈلیوری نہیں ہوئی. لیکن ڈلیوری نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا لیکن وہاں شرح تعلیم 4% بڑھ گئی، 4%. وجہ اس کی بتاتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ دینی مدرسے. وہ دینی تعلیمات کیسے وہ نہیں ماننا میں کہ دینی تعلیم کہ دینی مدرسہ جو آپ کو رہنے کے لیے بھی جو بچے کو رکھتا بھی ہے اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے اور دینی تعلیمات کی وجہ سے شرح خواندگی بڑھا. اب سوال میرا یہ ہے یعنی میں آپ مسلسل اس پہ شور مچاتے چلے آ رہے ہیں. وہ جو NFC کے محافظ اپنے آپ کو کہتے ہیں، 18ویں ترمیم کے بانی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جن کے صوبوں کو دونوں میں ان کی حکومت ہے نا بلوچستان سندھ میں، اس کو نشانہ بنا کے رپورٹ ڈرافٹ کی گئی، وہ اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ وہ جانے ان کا کام جانے. میں ان کا سپوکس پرسن نہیں ہوں. مجھے ایک پاکستانی کے طور پر یہ دکھ ہے کہ نوبت با اینجا رسید. اب یہ راشد صاحب جو ہیں وہ کیا یعنی کہ ان کو کیا فائدہ بھی 18ویں ترمیم کا؟ ہاں ٹھیک، لیکن اس کو تو حکومتی سطح پہ احتجاج کرنا چاہیے. جو وہ کہہ رہے تھے یوسف نظر صاحب جنہوں نے کہا نہیں یوسف نظر صاحب نے حوالہ دیا ہے راشد امجد صاحب نے کہا نا کہ حکومت کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، یس سنب کرنا چاہیے، شٹ اپ. اور میں بھی وہی کر رہا ہوں. مجھے مطلب اس کا مطلب ہرگز یہ میں نہیں کہہ رہا. مثال کے طور پر آج ہی مثلا جیسے بلاول بھٹو زرداری گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے نا، وہاں پہ وہ حق ملکیت اور یہ وہ بات کر رہے ہیں نا، مطلب جو کہ بیسیکلی امپاورمنٹ کی بات ہے کہ لوکل صوبائز وہاں پر ہی کین آلویز انوائٹ کہ بی بی یہ آپ کا آرٹیکل ہے، آئیے ہم ٹیلی ویژن پر بحث کر لیتے ہیں. ہاں سن لے ساری دنیا. وائی ناٹ ٹیک دی انیشیٹو. مراد علی شاہ اسٹینفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، امریکہ کی بڑی زبردست یونیورسٹی ہے، وہ انوائٹ کر لیں کہ اچھا ایسے کریں کہ بی بی جن لوگوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے ان کو بھی بلا لیں، ان کو میرے ساتھ آپ کی شاید شان سے کم ہو، میں ایک پورا پروگرام کر لیتا ہوں، میرے ساتھ بٹھا دیں. آپ یہ رپورٹ تیار کرنے والے کوئی ایک ساتھ بٹھا دیں، میرے ساتھ 1-on-1 گفتگو کر لیں کہ کیا ہم نے، اور تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. بھائی اب اس طرح کب تک ہوگا؟ آپ ہمارا تماشا تو نہ بنائیں نا. آپ کا یہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ نصرت جاوید آپ کیوں بلبلا رہے ہیں، لیکن میں ایک بطور پاکستانی بلبلا رہا ہوں. میرا سوال تو سیدھا سادہ ہے. نہیں یہ بڑا اہم ایشو ہے. کیا کنٹری ریپ آف ورلڈ بینک ٹائمز آف انڈیا میں یہ آرٹیکل ایسا لکھے گا؟ نہیں لکھ سکتا. جو وہ اس کو مداخلت سمجھیں گے، ہو سکتا ہے اس کو نکلوا دیں. سمجھ گئے نا بات کو میری؟ اور سملرلی اگر ذکر ہی کرنا ہے تو پھر یہ جزیات میں کیوں جاتے ہیں؟ اتنا بڑا انڈس واٹر آپ اس کے یار ثالث ہیں بھائی، آپ اس کے ایلیفنٹ ان دا روم، تو آپ اس کو پکڑیے، تو وہ دیکھو ان کو سب سے زیادہ فنڈ دیتے ہیں، ہم ان کو بٹھائیں. اس طرح ہم لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے. چلیں یہ بیٹھ کے وہ تماشا یہ وہ ادھر ادھر میرا نہیں، یہ وہ اہم ایشو ہے کہ یہ بھائی NFC اور 28ویں ترمیم کے وقت ورلڈ بینک کیوں اس معاملے پہ متحرک ہو جاتا ہے؟ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا یار ایک منٹ ٹھہر جاؤ وہ پھر ہم
ہمارا جو سابقہ سیگمنٹ تھا نا جس میں World ہم نے Bank والا، ورلڈ بینک کی جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ان کے آرٹیکلز کے بارے میں میں تل ملایا ہوا تھا، تو ہمارے ایک مہربان دیکھنے والے نے یاد دلایا ہے کہ 2015-16 میں یہاں پر UNDP اقوام United متحدہ Nation کا Development ادارہ، Product- اس کے جو کنٹری پروگرام۔ ڈائریکٹر تھے موصوف مارک آنڈرے فرانچے، وہ میرے بھی ویسے جاننے والے تھے، انہوں نے بھی ایک ایسا ہی آرٹیکل لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس آرٹیکل کا یہ تھا کہ جو پاکستان کی جو ہے نا اشرافیہ وہ بڑی ظالم ہے، اور اس میں ایک فقرہ بہت مشہور ہوا تھا کہ جس میں اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سستی لیبر سے یہ پیسے کماتے ہیں، اور لیکن جب پارٹی کرنی ہوتی ہے تو لندن چلے جاتے ہیں، اور پراپرٹی خریدنی ہو تو دبئی یا یورپ کے کسی ملک چلے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کی اشرافیہ یہ فیصلہ کر لے کہ اسے یہ ملک درکار ہے یا نہیں۔ یہ اس نے لکھا یہ تھا آرٹیکل UNDP والے نے، ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا تھا، بزنس ریکارڈر میں بھی چھپا تھا۔ ٹھیک ہے، جب یہ آرٹیکل چھپا تو پاکستان ہی کی وزارت خارجہ نے اس کا شدید نوٹس لیا اور UNDP کو کہا کہ وڈرا کریں، اور اس کے یہ آرٹیکل لکھنے کے چند روز بعد ان کی وطن سے روانگی ہو گئی تھی۔ اوکے، تو یعنی پریسیڈنٹ اگر ٹھیک ہے۔ 2015-16 میں ہم میں اتنی ہمت تھی کہ ہم احتجاج کر سکتے تھے ایسے آرٹیکلز پہ، تو اب تو بھائی ٹرمپ بھی اپنا یاد ہے، آپ ان کی صلاح صفائی کروا ہم رہے ان کے ہیں۔ بڑے دائی ہیں سر، دنیا نہیں، بھر میں نہیں۔ تعریفیں ہو رہی ہیں ہماری، ہر ملک کا اب یہ سربراہ کہ میں کم فون از کر کم رہا ہے۔ ہم اپنے یعنی کہ جو ہمارا جو نہیں، اس پہ بالکل ہونا چاہیے، وہ یہ بالکل ٹھیک کیا ہے؟ لکھا ہے انہوں نے کہ گورنمنٹ کو شٹ اپ کال دینی چاہیے جی کہ یوں کیسے آپ وہ ڈکٹیٹ جو کر ہے، سکتے ہیں۔ بہرحال، چلیں، اب آپ کیا اب میں کہہ رہے ہیں؟ سر میں اصل میں آج دوسرے سیگمنٹ میں بات کرنا چاہ رہا تھا ایران میں سابق رہبر اعلیٰ شہید علی خامنائی کی جو آخری رسومات ہیں، وہ ایران میں ان کا جنازہ، اور پھر 9 تاریخ تک وہ عراق کے شہر جیسے ہم بتا چکے ہیں۔ سر جو مناظر دیکھنے میں آئے، میں جا نہیں سکا وہاں، لیکن جو مناظر ہمارے رپورٹر کافی سارے لوگ صحافی وہاں موجود ہیں، دنیا بھر میں اس کی کوریج مل رہی ہے سر، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہے، مطلب حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں، آنسو ہی آنسو ہیں، اور ایک بھرپور میسیجنگ لگ رہی ہے اس پورے مجمع سے۔ وہ کیا میسیجنگ ہو سکتی ہے؟ بنیادی میسج میرے پیارے بھائی یہ ہے کہ جناب آپ تو یہ فیصلہ کر بیٹھے تھے کہ اگر ہم رہبر اعلیٰ کو شہید کر دیں گے تو پوری قوم باہر آ جائے گی اور کہے گی کہ چلے جی اقتدار، انقلاب آ جائے گا، اور یہاں تو الٹ ہوا ہے۔ تم نے جس شخص کو شہید کیا ہے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے پورا ایک ہفتے تک کا ہے، اور لوگوں کا ہجوم ہے، گنتی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس سے قبل جو ہے، اس میں جو اور امپورٹنٹ بات ہے جو نوٹس کرنے کی ہے، اس سے پہلے جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا تو ان کا تابوت بھی جب مجمع میں لایا گیا تھا تو گنی بکس آف ریکارڈ کے مطابق وہ اس وقت تک دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا فیونرل مانا گیا تھا، لیکن اس میں اتنی بھگدڑ مچی تھی کہ ہر آدمی تابوت کے پاس پہنچ کر اس کو چھونا چاہ رہا تھا، وہ جو ہوتی ہے رسم، کہ 8 افراد جو ہے وہ بھگدڑ کی وجہ سے وہ بیچارے جان سے گئے، اور تقریباً 10,000 کے قریب جو ہے لوگ وہ زخمی ہوئے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہوا ہے نماز جنازہ، اور جس طرح وہ 2 دن وہاں پہ رہا ہے، اور اس کو پھر وہ مہرآباد ایئرپورٹ تک لے کر گئے ہیں، کیونکہ اب وہ لے جا رہے ہیں قم ابھی تک لے جا چکے ہوں گے، تو آپ کو کسی بھی ایک شخص کے زخمی یا فوت ہو جانے کی خبر نہیں ملی ہے۔ اس حد یعنی تک اٹس مور ڈسپلن، اس حد تک آرگنائزڈ، اور کروڑوں کا مجمع، ایک جو رپورٹ ہو رہا ہے سر وہ کروڑ کے آس پاس کا فگر ہے، 1 کروڑ ارے پلس۔ یار ایک سیدھی سی بات تو یہ، انہوں نے ڈیٹا دیا ہے کہ جو پیٹرو میں جن لوگوں نے سفر کیا ہے ایک دن، وہ 70 لاکھ ہے اس جانب، تو کروڑ سے زیادہ بن گیا۔ تو اگر 70 لاکھ لوگوں نے میٹرو لی ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اور جو کہ وہ ڈیٹا میں ہے، تو ظاہر ہے کہ کم از کم
آپ کہیں 1 کروڑ 20 کہیں 1 کروڑ 30 سے رپورٹڈ فگر ہے سر. اچھا اب اس میں جو ہے وہ انہوں نے میسج دیا ہے کہ بھائی صاحب اب اتنے بڑے مجمع میں بھائی آپ کتنے حکومت کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں یار. ہاں ہاں 1 کروڑ 20 لاکھ 30 لاکھ میں وہ بھائی میرے خیال میں شاید ان کی آبادی کوئی 9 کروڑ کے قلب 8-9 کروڑ 9 کروڑ ہے. 9 کروڑ میں سے اگر 10 کروڑ وہ 10 کروڑ میں سے اگر 1.25 کروڑ بندہ آ جاتا ہے اس جنازے میں شرکت کے لیے. اب کئی لوگ کیونکہ ایران پاکستان سے 2 گنا رقبے کے حساب سے بہت بڑا ملک ہے, کئی لوگ نہیں ٹریول کر سکے ہوں گے. تو یہ میسج ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو وہاں بھی جانا ہے مشہد, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا ہے, لوگ تو رو بھی رہے تھے. ہاں لوگ وہ اتنے فیمس اور اب پاپولر تھے. اس میں جو دیکھیے میسجنگ والی بات میں رہ گئی. میسجنگ وہ تو انہوں نے دیا کہ یار تم لوگ کس دنیا میں رہ رہے تھے کہ ہمارے رہبر کو مار کے تو بس. اور میں بارہا کہتا رہا, تمہیں یاد ہے سال سے میں کہا ایران جو ہے اگر اس پہ غیر ملکی کو قوت حملہ آور ہو تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. تمام اختلافات بلا کے تو یہ اکٹھے. ہاں ایسے ہی. لیکن اس میں ایک دوسری بات ہے, یہ 7 دنوں تک جو پھیلا ہوا ہے ہاں پورا جس میں عراق بھی جانا ہے کا سلسلہ, نجف اور اس کے بارے میں بعد میں آؤں گا. ہاں اس ٹاپ پر جو میسج بینرز اشتہارات اور چاکنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس قتل کے ذمہ دار ہیں ان کا بھی ایسا انجام کرنا ہے. اس کے تو رپورٹ ہوا ہے نعرے لگائے گئے ہیں وہاں پر. بابا نعرے ہی نہیں ہیں, چاکنگ بھی ہے, ٹھیک ہے, بینرز پوسٹرز صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ ایک قسم کا بدلہ لینا جو ہے اس کو ریلیجیس مذہبی فریضے کے طور پر کی ایک شکل دی جا رہی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کو ہضم کر پائیں گے کہ یار یہ تو اب انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی مجھے مارنا ہے. ہاں بی بی کو اور ٹرمپ کو یہ باقاعدہ وہاں پہ سب سے مقبول ترین بی بی مطلب نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم. اس کو بی بی یہ لوگ کہتے ہیں, یعنی کہ دنیا بھر میں اس کا. عرض یہ ہے کہ ایک بات تو یہ, دوسرا یہ کہ تھوڑی سی میں دوبارہ مجھے مس کیلکولیشن کا خدشہ لاحق ہے, کیونکہ بہت زور وہ اس بات پہ دے رہا ہے ویسٹرن میڈیا کہ جی ان کے جو جانشین ہیں وہ کیوں نہیں نظر آئے. ہاں اس پہ لکھا گیا کہ وہ نہیں آئے. یہ سوال اٹھا کر تو وہ یہ تاثر یہ پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ ایران کے جو موجودہ راہبر ہیں وہ خدا نخواستہ کچھ انویلڈ ہیں, یعنی پبلک میں آنے جوگے نہیں, شاید ان کا کنٹرول اتنا نہ ہوگا, تو اس سے 2 and 2 4 کر کے وہ پہلے کی طرح کا ایک انالیسس کر رہے ہیں کہ جی جو ان کی دانش میں نام نہاد انتہا پسند دھڑا ہے وہ طاقتور ہو رہا ہے, تو لہذا اس کو کمزور کرنے کے لیے اب کچھ نہ کچھ کرنا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ گزشتہ حماقتوں کی طرح یہ تجزیہ جو ہے یہ زور نہ پکڑ جائے اور اس پہ امپلیمنٹیشن کے بارے میں نہ سوچنا شروع کر دیں. یہ بات تو ہوگی ابھی ایران کی اندر. دوسرا یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو بڑے ہی سٹل طریقے سے قم کے بعد وہ تابوت کو لے جا رہے ہیں نجف اور پھر کربلا. اس میں سیدھی سی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ایران سے لے کر لبنان تک ایک آگ ہے اور یہ اس ایریا میں مداخلت کی کوشش نہ کی جائے, کیونکہ ہماری روحانی, تہذیبی, ثقافتی اور مذہبی بنیادیں یہاں موجود ہیں. اور جیسے یہ پیغام دینے کا بھی ایک مقصد ہے کہ ابھی جو عراق کا وزیر اعظم ہے اس کے ساتھ خفیہ مراسلت کے ذریعے نہیں, سفارتکاری کے ذریعے نہیں, ٹرمپ پبلک بیانات کے ذریعے یہ مطالبہ بار بار کر رہا ہے کہ جو پرو ایران ملیشیا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے, اس کے خلاف آپریشنز کیے جائیں. اور شاید آپ کے یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو, ہمیں اپنے دوستوں کو, اپنے پاکستانیوں کو یاد دلانا ہوگی کہ وینزویلا کی طرح عراق کا بھی جو تیل بکتا ہے
वो ईरान अमेरिका के पास अमेरिका, होता वाया है अमेरिका। और फिर अमेरिका इराक की जरूरियात के मुताबिक उसको रिलीज करता है। रिलीज करता है और सारी रिफाइनरीज अमेरिकन कंट्रोल में है, तमाम की तरफ। और अब क्या हो रहा है, जब से ट्रंप ने ये मुतालबा शुरू किया हुआ है उस वक्त तक इराक की सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको मतलूबा रकम इन फंड्स में से मुहैया नहीं की जा रही। कहा जा रहा है कि पहले मुझे वर्क प्लान बना के दो तो मामला वहां भी खराब कि है। हाउ वुड यू कंट्रोल दी यानी प्रो ईरान मिलिशिया, क्या मुतालबा हो रहा है, प्रो ईरान मलेशिया को कैसे कंट्रोल किया जाएगा या उसका खात्मा कैसे किया जाए, फिर हम तुम्हारे सिक्योरिटी इदारों के लिए फंड रिलीज रकम करें। वो उसमें से फंड रिलीज करेंगे। ठीक है, मामला बढ़ रहे हैं खराबी की इस तरफ, ठीक तरफ नहीं हो रहे। ठीक ये है, है कि नजफ और करबला के माहौल को देखते हुए इराक पर भी दबाव, अब देखना कि जब वहां पहुंचता है ये काफिला तो अल्लाह करे खैर चल, कभी। उसमें कितना लोगों का रिस्पॉन्स वहाँ आ पे रहा है। लाए चल, रहते। एक ब्रेक जी। वेलकम बैरों साहब, हम ट्रम्प कार्ड के बारे में बात करते थे ना, ट्रम्प कार्ड। अब वो ट्रम्प कार्ड इतना ताकतवर हो चुका है कि वो खेलों में फुटबॉल के मैचेस में कार्ड होता है। ट्रम्प तो और था, ये कहो कि ट्रम्प जो कार्ड दिखाता है अब तो ट्रम्प ये वो ही डोनाल्ड कार्ड, ट्रम्प, हाँ, अब ये ये अब डोनाल्ड ट्रम्प कार्ड सर, वो सही किसी ने जिसने बनाया था वो सही मसला बनाया था बताइए। सर। फुटबॉल मैच में अगर कोई खिलाड़ी फाउल करता है, गलती करता है, तो उसको सजा के मुताबिक येलो कार्ड, वार्निंग और रेड कार्ड के आप मैच ये वाला भी छोड़ दें, और एज पर कोड ऑफ कंडक्ट डिसिप्लिनरी कोड जो है फीफा का, उसके मुताबिक आप उससे अगला जो इंटरनेशनल मैच होगा एक मैच वो नहीं खेलेंगे। रेफरी जो ऑन ग्राउंड है वो उसको अपनी मर्जी से एक से ज्यादा मैचेस के लिए भी बैन कर सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि रेड कार्ड का मतलब होगा कि आप मैच से बाहर चले जाइए और अगला इंटरनेशनल मैच आप नहीं खेल सकते। अमेरिका और एक मुल्क है सर बोस्निया हिर्ज़ेगोविना, हाँ। इन दोनों के दरमियान मैच था नॉकआउट मरहले का, और इस मैच में जिसने जीतना था हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है, उससे युगोस्लावी यानी स्लाविया के लोगों से वो जो थे ना लिया स्लाव, गया, हाँ, उनके वो तो उनको वैश्याना कत्लेआम हमने काफी रोल अदा किया उनकी जान बचाने के लिए। बहरहाल, ठीक। तो वो प्री क्वार्टर नॉकआउट से प्री क्वार्टर फाइनल में जाना था 16 टीमों में जो राउंड था। ये जहन में रहे कि मुस्लिम मुल्क है, हाँ जी जी मैं समझ रहा उसके खिलाफ मैच हो रहा है। जी, तो उसके खिलाफ मैच हो रहा है। बिस्मिल्लाह। हाँ। हूं। 32 का ये राउंड था, जो टीम जीतेगी वो प्री क्वार्टर फाइनल 16 वाले ग्रुप में चली जाएगी। तो अमेरिका और इसके मैच के दौरान एक खिलाड़ी ने आके टक्कर मारी इस बोस्निया हर्जेगोविना के प्लेयर को। रेफरी ने ऑन मेरिट उसको रेड कार्ड दिखा के कहा कि आप बाहर जाइए। तो 10 के साथ अमेरिका की टीम खेलेगी। अमेरिकी सदर का थोड़ी देर पहले बयान आया, फिर उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया अमेरिकी सदर ने मैच के बाद। उन्होंने कहा जो प्लेयर हमारा निकाला गया है फ्लोरिन बॉलगेन, उसको रेड कार्ड दिखा के जो बाहर निकाला था। मेरी बात हो गई है फीफा वालों से, वो अगला इंटरनेशनल मैच खेल रहा है। ये बाकायदा उन्होंने फिर अपने ट्रुथ सोशल पे लिखा, जो कि एक्स पे चला गया। आज सहाफियों से जब ने उनसे पूछा कि भाई आपने ये क्या किया, फीफा का तो रूल है, दुनिया भर के फुटबॉल फेडरेशन जो इस पे एहतजाज कर रही हैं, क्योंकि अमेरिका का अगला मैच बेल्जियम से, जो कि स्ट्रांग टीम है और ये अच्छा प्लेयर है अमेरिकी साइड का। तो ये आपने क्या किया, आपने मतलब इतनी सियासत लेके आ गए खेल के अंदर। तो उसने नहीं, वो मुझे पता नहीं था जब मैं मैच देख रहा था कि अगला मैच भी ये नहीं खेल सकता, रेड कार्ड का ये मतलब होता है। तो मैंने फौरन कॉल की जो चीफ हैं फुटबॉल फेडरेशन के, सॉरी चेयरमैन जो हैं, सदर जो हैं फीफा के, उनका नाम गिनी समथिंग है, बड़ा मुश्किल सा वो भी नाम है। तो उन्होंने कहा मैंने उनको कॉल की, ये तुमने क्या किया, तुम्हारे रूल गए भाड़ में, इसको मैच बहाल करो, और उन्होंने बहाल कर दिया। तो इस पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है कि यार ये क्या है कि खेल है, एक रूल्स के तहत हो रहा है। सवाल ये ओ भाई है, एक तरफ आप ईरान सब देखिए, खेल है ना, असूलों के तहत हो गया। क्या वो खिलाड़ी बेल्जियम के खिलाफ मैच में हिस्सा लेगा या नहीं? लेगा ना, तो लेगा ना। ट्रंप ने कहा सस्पेंड कर दिया गया, बेल्जियम खत्म हो उसका गया। बाइकआउट करते हैं। बेल्जियम ने उस पर एहतजाज किया। नहीं, बेल्जियम की जो यार, एसोसिएशन है, रॉयल बेल्जियम फुटबॉल एसोसिएशन, उसने किया। उन्होंने भी किया यूरोप है, की जो एसोसिएशन है उसने किया। अरे भैया, मैं तो फिर वही बात कर रहा हूँ कि एहतजाज करना और बात है ना, इसीलिए पर वो तो खेलेगा ना सर। ट्रम्प कैन गेट अवे विद एवरीथिंग ना। वो कहता है कि मैं रूल्स बनाता हूँ। सर उसने बना दिया ना। ओ भाई फुटबॉल के असूल है ना, आप खेल को असूलों पर खेलते हैं। दुनिया भर में ये होता है कि खेल सियासत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये मेरा नारा नहीं है ना, इसी नाम नेहाद वेस्ट का नारा है ना। इन्होंने ईरान के साथ वेस्ट का नारा है ना, अमेरिका का नहीं। नहीं, अमेरिका अमेरिका भी ह्यूमन राइट्स चैंपियन है सर। ये हुआ सब कुछ करता था।
ایران پہ کیا کیا انہوں نے؟ ایران بھی تو اسی ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر کے گیا تھا نا. ایک کوالیفیکیشن پوری کرنے کے بعد آپ نے اسے ورلڈ کپ کا آپ نے نہیں بنایا. ایز پر فیفا رولز وہ پہنچ گیا. ان کھلاڑیوں کو ہزاروں کلومیٹر ٹریول کرنا پڑا. دوسرا صاحب جب آپ 90 منٹ دوڑتے ہیں نا تو 90 منٹ دوڑنے کے بعد آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ جہاز پہ بیٹھے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور جا کے اپنے. انہوں نے ان کو امریکہ میں رہنے کی پرمیشن نہیں دی. وہ میکسیکو میں ٹھہرتے تھے. 2 گھنٹے پہلے امریکی حدود میں داخل ہوتے تھے, آ کے اترتے تھے اور 90 منٹ کا میچ کھیلتے تھے. وہ 90 منٹ کا میچ کھیلنے کے بعد وہ پلیئر آل آف دا وے واپس جاتے تھے اور وہاں جا کے ٹھہرتے تھے اپنے میکسیکو کے بیس کیمپ یا جو انہوں نے ٹریننگ کیمپ جگہ بنائی ہوئی تھی. بھائی آپ نے ان کو رہنے نہیں دیا. اور اس ٹیم کی پرفارمنس دیکھیے. ایران نے اپنا پہلا میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلا, 2-2 سے برابر کیا, جو وہاں رہ رہی تھی جس کے پاس پوری سہولتیں تھیں. ایران نے بیلجیم کے خلاف 0-0 سے برابر کیا. ایران مصر کے ساتھ 1-1 برابر کیا. ایک میچ بھی نہیں آ رہا ایران. اور ایران کے پلیئرز کو آپ نے سائیکولوجیکلی ڈیمیج کیا, ان کو ہراس کیا پوری طرح. ان کی پوری ٹیم مینجمنٹ ان کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتی تھی. ان کے مکمل کوچنگ سٹاف پوری ٹیموں کے ساتھ مکمل تھا. ایران کے ساتھ نہیں تھا. یہ دنیا کا سب سے بڑا کھیل ہے. بلینز آف پیپل نصرت جاوید صاحب فٹ بال دیکھتے ہیں. آپ نے اڑا کے دھجیاں اڑا کے رکھ دی یار اس ٹیم کے ایران کو, جتنا آپ پلیئرز کو ویزے تک نہیں دیتے تھے. تو یہ ہے آپ کا سٹینڈرڈ مسٹر ٹرمپ صاحب فار سپورٹس اور کھیلوں کے حوالے سے. کنگ ہے نا, نو کنگ کی موومنٹ اسی لیے چلتی ہے. چلیں جی, اللہ خیر کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.